میرے پیارے ساتھیوں، یہی حوا علیہ السلام جس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، جانتے ہیں یہی عورت کبھی نانی بن گئی، کبھی چاچی بن گئی، یہی عورت کبھی دادی بن جاتی ہے، یہی عورت کبھی پھوپھی بن جاتی ہے، یہی عورت کبھی ساس تو کبھی بہو بن جاتی ہے، یہی عورت کبھی پوتی تو کبھی بھتیجی تو کبھی بہن بن جاتی ہے، کبھی بیوی بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خاندان کو ایک عورت کے ذریعے سے وجود میں لائے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ عورت ہے تو سب کچھ ہے، عورت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاندان جو نسب کیا، یہ خاندان جو بنایا، یہ رشتہ داریاں جو بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے، ان رشتہ داروں کو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے زمین و جائیداد، ان کے مال و دولت، ان کے پراپرٹی میں اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے اس کے باپ دادا کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربی کا جو لفظ ہوتا ہے حصے کے لیے حصتن آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حصے کے لیے حصتن کا استعمال نہیں کیا، بلکہ عربی لفظ نصیب کا استعمال کیا۔ اور نصیب کا معنی دیکھیے، بڑا ہی پیارا معنی ہے۔ کہا کہ نصبہ یعنی گڑا ہوا، جو گڑا ہوا ہے مال، اس کو اکھاڑ کے دینا پڑے گا۔ آج بڑے فخر کے ساتھ ہم جا کے عیدگاہ میں جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد بڑے بہترین انداز سے کہتے ہیں جس کو جو دینا ہے دے دو اور جس کو جو لینا ہے لے لو، بڑے فخر کے ساتھ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جب اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کے رشتہ دار کہتے ہیں تمہیں نے تو اعلان کیا تھا نا نماز جنازے پڑھانے سے پہلے کہ جس کو جو دینا ہے دے دو، جس کو جو لینا ہے لے لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جب اس وقت تک فیصلہ نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا لین دین کلیئر نہ ہو جائے۔ آج میں لین دین کلیئر کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا بھائی، اس کی بہن کہہ رہی ہے مجھے بھی میرا حصہ چاہیے دے دو۔ یہ کہتا ہے ارے مجھے کسی نے بولنے کے لیے بولا تو میں بول دیا۔ اب بولنے سے تھوڑی ہوتا ہے، بولنے سے انسان کی زبان کی کوئی ویلیو ہے؟ بولنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ زمین و جائیداد، یہ پراپرٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ارے تھوڑا سا مال ہے، میں کیسے دے دوں گا؟ میں کیسے دے دوں گا؟ نہیں ملے گا کسی کو زمین و جائیداد، جو کرنا ہے کر لو۔ اب وہ بیچارہ چلا جاتا ہے، کورٹ اور کچہری کے چکر کاٹتا ہے۔ ویسے تو ہندوستان کے قانون، ہندوستان کے کورٹ اور کچہری کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے، ان کا کب فیصلہ ہوگا؟ یہ عدالت ہے، آؤ دعویٰ کرو، لڑو اور تباہ ہو جاؤ، یہ عدالت کا معاملہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں اگر تم انصاف چاہتے ہو میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلی چیز تو نوح علیہ السلام کی عمر ہونی چاہیے، دوسری چیز قارون کا خزانہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہر موڑ پر ایک چور، ایک لٹیرا، ایک رشوت خور بیٹھا ہوا ہے۔ تم جب تک ان کو پیسہ نہیں دو گے، جب تک تم ان کو رشوت نہیں دو گے، وہ تمہارا کام کرے گا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس دنیا میں انصاف چاہتے ہو تو تمہیں ایوب علیہ السلام کے جیسے صبر والا انسان بننا ہوگا۔ ایوب نے جو صبر کیا تھا اتنا صبر کرنا پڑے گا، صبر جمیل کرنا پڑے گا، ورنہ انصاف اس دنیا میں ملے گا نہیں۔ اچھا انصاف کہاں ملے گا؟ سنیے۔